بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مفاتیح الجنان ہے کس نے لکھی؟ شیخ عباس قمی نے۔ ان کی ایک اور کتاب بھی ہے جناب سیدہ پر، اور اس کتاب کا نام ہے بیت الاحزان۔ یہ کتاب بھی انہوں نے جناب سیدہ کی شخصیت سے متعلق لکھی، اور وجہ تالیف جو مقدمے میں انہوں نے بیان کی کہ میں نے کیوں یہ کتاب لکھی، کیا وجہ ہے، تو کہا کہ میں ایک سفر میں کسی خاص مقام کی طرف جا رہا تھا، محو سفر تھا، تو رستے میں ایک قریے سے میرا گزر ہوا، اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک لوہار ہے جو لوہے کی چھریاں اور درانتیاں اور اس طرح کا سامان بنا رہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں سفر کے لیے میں ایک آدھ چھری رکھ لیتا ہوں، اپنی ضرورت کے لیے چاقو لے لیتا ہوں۔ تو میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ بنا رہا ہے ساتھ ساتھ، اور میں اس کا کام دیکھنے لگ گیا۔ لیکن مجھے یہ علامہ شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان وہ تحریر فرما رہے کہ میں نے دیکھا کہ جو عجیب چیز دیکھی کہ جب وہ لوہے کی اس کو آگ کی بھٹی میں لوہے کو ڈالتا ہے اور لوہا بالکل سرخ ہو جاتا ہے تو اسے کسی وسیلے سے نہیں پکڑتا، کسی کپڑے سے کسی لوہے سے نہیں پکڑتا، بلکہ اس جلتی ہوئی بھٹی میں آگ کی بھٹی میں سرخ لوہے کو پکڑتا، اسے کوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ جب میں نے پوچھا تو اس نے جواب دینے سے گریز کیا، تامل کیا، یہاں تک میں بہت دیر بیٹھا رہا اور میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے جواب دے، لیکن اس نے مجھے جواب نہیں دیا۔ اور جب کافی وقت گزر گیا اس نے سوچا کہ چلا جائے گا، کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو جواب نہیں دی اور آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا، لیکن میں نے کہا کہ اس وقت تک تمہاری دکان نہیں چھوڑوں گا، تمہارا کارخانہ، جب تک کہ تم مجھے بتائے گا نہیں کہ اس میں وجہ کیا ہے، راز کیا ہے۔ اور بالآخر جب میں نے مجبور کیا تو اس نے اس شرط پہ مجھے بتایا کہ میری زندگی میں یہ راز کسی سے ذکر نہ کرنا۔ شیخ عباس قمی نے تحریر کیا کہ کیا ہوا کہ ایک روز میں اسی طرح سے اپنے اس کارخانے میں کام کر رہا تھا، اور جب میں کام کر رہا تھا اسی اثناء میں گرمیوں کے ایک دوپہر میں ایک خاتون میرے کارخانے میں آئی، میری کارگاہ میں جہاں میں یہ کام کر رہا تھا آئی، اور مجھ سے اس نے مدد کی خواہش کی۔ اور جب اس نے مدد کی خواہش کی کہ میرے گھر میں فاقہ ہے، میں بہت مفلوق الحال ہوں، میرے بچے بھوک سے مرے جا رہے ہیں اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں بیوہ ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا، تو کہا جب میری اس کے چہرے پر نگاہ پڑی تو میرے دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہوئی، اور میں نے اس کی مدد کو گناہ کے ساتھ مشروط قرار دے دیا کہ اس شرط پہ مدد کروں گا۔ تو واپس چلی گئی، اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد دوبارہ آئی کہ میں ہر طرف گئی لیکن مجھے کہیں سے کچھ نہیں ملا، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اپنے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ انتظام نہ کیا تو ان میں سے کسی کی موت ہو جائے گی۔ لیکن میں نے دوبارہ وہی خواہش کی اور اس خاتون کی مدد کو گناہ کے ساتھ مشروط قرار دے دیا۔ تو اس خاتون نے دوسری مرتبہ میری خواہش سن کر مجھ سے ایک جملہ کہا کہ شاید تو مجھے جانتا نہیں، اگر تو مجھے جانتا تو شاید مجھ سے اس طرح کی خواہش نہ کرتا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیوں، تم کون ہو؟ کہا کہ میں سید زادی ہوں اور میرا تعلق اولاد فاطمہ زہرا سے ہے، اور اگر مجبور نہ ہوتی تو میں تمہارے سامنے دست سوال دراز نہ کرتی۔ کہ جیسی میں نے سیدہ زہرا کا، نبی زادی کا نام سنا تو میں شرمندہ ہوا، پشیمان ہوا، اور مجھ پر کپ کپی طاری ہوئی، اور میں اٹھا اور اٹھ کر اس کی مدد کی اور دست ادب جوڑ کر اسے معافی مانگی کہ اپنی دادی سے کبھی میری شکایت نہ کرنا۔ اسے عزت سے رخصت کیا، اور اس کے بعد میں دوبارہ کام میں لگ گیا، لیکن اب مجھ سے کام ہو نہیں رہا تھا۔ میں نے خستگی محسوس کی، تھکان محسوس کی، یہاں تک کہ میں نے اپنی دکان بند کی اور گھر آرام کے لیے چلا گیا۔ اور جب میں گھر گیا اپنے حجرے میں بستر پہ لیٹا، میری آنکھ لگ گئی، اور جب میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں ایک خاتون کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں، آج تو نے میرے نام کا حیا کیا ہے، میرے نام کا ادب کیا ہے اور میرے نام کا پاس رکھا، تو میں فاطمہ زہرا تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں دنیا اور آخرت کی آگ کو تم پر ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیتی ہوں۔
کہ شیخ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں جب بھی آگ کے اندر ہاتھ ڈالتا ہوں یہ آگ مجھ پر اثر نہیں کرتی ہے۔ ادب فاطمہ ہے، ادب فاطمہ میرے عزیزو، ادب فاطمہ کا تقاضا یہ کہ کبھی بھی فاطمہ کے دشمنوں کے لیے اپنے دل میں کبھی نرم گوشہ نہ رکھیے گا، نرم گوشہ نہ رکھیے گا، کبھی بھی نہ سوچیے گا شاید خدا غفور الرحیم ہے معاف کر دے، نہ۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ جو قاتل زہرا کے لیے اور دشمن زہرا کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھے گا وہ قیامت کے دن ہماری شفاعت سے محروم رہے گا۔ نہ وحدت و اتحاد کے تقاضے اپنی جگہ پر، لیکن حقیقتیں اپنی جگہ پر محفوظ ہیں، اپنے اصولوں پر کبھی بھی صرف نظر نہ کیجیے گا۔ میں نے روایتوں میں دیکھا ہے، اور اس روایت کو آیت اللہ قزوینی نے بیان کیا۔ آیت اللہ قاسم قزوینی کون شخصیت ہے؟ عرض کروں ایک جملہ، آیت اللہ قاسم قزوینی جنہوں نے کتاب لکھی ہے الفاطمۃ من المہد الی اللحد، یہ کتاب لکھو، بہترین کتاب ہے، آپ کی اردو زبان میں ترجمہ ہو چکی ہے، اور یہ وصیت کی کہ جب میں مروں تو میری کتاب کو میرے ساتھ دفن کیا جائے، کہ میں روز قیامت اسے پیش کروں گا بی بی کے سامنے اور رسول اسلام کے سامنے، یہ میری شفاعت کا اہتمام ہوگا، میرے لیے زیادہ راہ ہوگا، میرے لیے زیادہ آخرت ہوگا۔ اور جب قم میں معصومہ قم کے حرم کی توسیع ہو رہی تھی تو ان کی جو قبر تھی وہ ایک راستے میں آ رہی تھی، تو قبر کشائی کی گئی، اور جب قبر کشائی کی گئی تو 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، اور جب قبر کھودی گئی ان کے میت کو منتقل کرنے کے لیے تو 100 سال سے زیادہ گزرنے کے باوجود وہ کتاب بھی اسی طرح سے ان کے پہلو میں تھی، اور ان کا چہرہ اسی طرح سے سالم، ان کی داڑھی، ان کے بال، یہاں تک کہ ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ یہ عینی شاہدین ہمارے اساتید جنہوں نے خود دیکھا وہ بیان کر رہے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں۔ آیت اللہ قاسم قزوینی اپنی کتاب فاطمہ من المہد الی اللحد کہا کہ سکونی راوی ہے، روایت کرتے ہیں، وہ صحابی امام صادق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں امام صادق کے پاس وہ راوی گیا اور امام کے سامنے خرمے پڑے تھے، کھجوریں پڑی تھی، اور امام نے اس کی طرف بڑھا دی، کھاؤ۔ تو سکونی انہوں نے کہا کہ امام میری رغبت نہیں ہے، جی نہیں چاہ رہا، آپ تناول کیجیے۔ تو امام صادق نے فرمایا کہ میرے حق کا واسطہ بتاؤ کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کہ کیسے بتاؤں؟ آج جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون جب وہ گرنے لگی، اس کا پاؤں پھسلا تو اس کی زبان سے جناب زہرا کے قاتلوں پر لعنت کے الفاظ ادا ہوئے کہ زہرا کے دشمنوں پہ لعنت ہو۔ گرتے ہوئے یہ ذکر اس کی زبان سے جاری ہوا، کہ جب یہ ذکر جاری ہوا تو حکومتی سپاہی قریب تھے، اور ان حکومتی سپاہیوں نے جب یہ لفظ سنے تو تازیانوں سے اسے مارنا شروع کیا۔ امام نے کھجور واپس اس بشقاب میں رکھی، اپنے صحابی کو ساتھ لیا اور مسجد سہلہ کی طرف چل پڑے۔ کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہا او دونوں جا کر اس مومنہ کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی دشمن زہرا سے اظہار برات کرے تو زمانے کا امام اس مومن کے حق میں دعائے خیر فرماتا ہے۔ کسی صحابی نے امام سے پوچھا فرزند رسول، یہ جو 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، تو ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام نے فرمایا ایک نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا انسان کے گناہ لکھتا ہے۔ تو اس نے پوچھا اے امام کیا ایسے ممکن ہے کہ ایک وقت میں دونوں تحریر کریں؟ فرمایا نہ، ایک وقت میں ایک ہی قلم چلاتا ہے، کیونکہ یا تو انسان سے نیکی سرزد ہوتی ہے یا اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ تو جب اسے نیکی کا ظہور ہو تو پھر داہنے کندھے والا فرشتہ اس کی نیکیوں کو درج کرتا ہے، اور جب وہ گناہگار ہوتا ہے، وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، تو پھر دوسرا فرشتہ لکھتا ہے۔ کہ فرزند رسول کیا کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ یہ دونوں ان کے قلم چلنا شروع ہو جائیں؟ کہاں صرف ایک مرحلہ ہے۔ کہ وہ کون سا مرحلہ ہے؟
کہا جب کوئی مومن دشمن زہرا کے اوپر لعنت کرتا ہے تو دونوں فرشتے متحرک ہو جاتے، نیکیاں لکھنے والا بھی اور برائیاں لکھنے والا بھی۔ کہ کس طرح سے؟ امام نے فرمایا کہ نیکیاں لکھنے والا نیکیاں لکھتا ہے اور گناہ لکھنے والا اس کے گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ پروردگار ہمیں سیدہ کی محبوں میں سے قرار دے۔